اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روبرو کی پوڈ کاسٹ کی اگلی نشست میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یعنی اگر یہ فکرہ کسی پہ لاگو ہو سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے تو وہ شمشاد احمد صاحب ہیں، ہمارے سابقہ سیکرٹری خارجہ اور مشہور ڈپلومیٹ، جنہوں نے ساری عمر ملک کی خدمت میں گزاری اور بڑے بڑے مشکل موقعوں پہ بہت ہی اچھا موقف اپنایا اور پاکستان کی مفاد میں ہر طرح کی چیزیں کی۔ تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، لیکن ان کے ساتھ جو موضوع ہے اس کا تعلق نہ تو ہماری خارجہ پالیسی سے ہے، نہ ہمارے دفتر خارجہ سے ہے، نہ ان کی ملازمت سے ہے، تو اس کے حوالے آتے رہیں گے۔ ان سے جو گفتگو آج ہم کریں گے وہ پوری کی پوری جو ہے ایشیا کا مشہور ترین، پاکستان کا بہترین جو ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کا نام ہے گورنمنٹ کالج لاہور، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ میں گورنمنٹ کالج کا پرانا طالب علم ہوں جن کو اولڈ راوین کہا جاتا ہے۔ اور شمشاد صاحب جو ہیں، جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے کالج میں تو اس وقت نیا نیا یونین کا الیکشن جو ہو رہا تھا، ایک سال ہم نے گزارا، میرے خیال ہے اگلے سال ہی الیکشن ہو رہا تھا یونین کا، تو اس میں شمشاد صاحب جو تھے وہ صدارت کے امیدوار تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرے صاحب تھے جن کا عامر عزیز سید تھا، وہ امیدوار تھے۔ تو یہ بڑی دلچسپ قسم کی اور بڑی سخت قسم کی کا مقابلہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ گورنمنٹ کالج میں دو طرح کے طالب علم داخل ہوتے تھے۔ ایک تو وہ ہوتے تھے جو کہ لاہور کے بڑے بہترین انگریزی میڈیم کے اداروں سے آتے تھے، مثلاً ایچیسن کالج ہو گیا، سینٹ اینتھنی ہو گیا، ڈان باسکو، اور اس طرح کے اور بہت سے انگریزی جو میڈیم والے ادارے تھے وہاں سے آتے تھے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ہر چیز سے انگریزیت جو تھی وہ ٹپک رہی ہوتی تھی۔ اچھے طالب علم تھے، اس کوئی کو خرابی نہیں ٹیڈی تھی۔ کہتے تھے، ٹیڈیز، وہ ٹیڈی ہوتے تھے۔ شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ٹیڈی کہا جاتا، ہاں وہ ٹیڈی کا بڑا اس وقت ایک چلی تھی رواج، اور تانگ پائنچوں کی پتلونیں پہنی جاتی تھی، تو وہ اس طرح کی ان کا لباس ہوتا تھا، اور وہ اٹھتے بیٹھتے انگریزی میں بولتے تھے، انگریزی میں سوچتے تھے، یعنی انگریزی کا اظہار بہت کرتے تھے۔ انگریزی کوئی بری بات نہیں ہے، جس کو ایک زبان اچھی آتی ہے وہ بڑی بولے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ثقافت سے، اپنی مادری زبان سے، ہر چیزوں سے کٹ کے رہ جائے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ایک جو گروہ تھا وہ تھے جو کہ اردو میڈیم اسکولوں سے آئے تھے۔ لاہور کے مشہور اسکول تھے جس میں سینٹرل ماڈل اسکول تھا، اس کی اکثریت تھی، مسلم ماڈل اسکول تھا، اور بھی بڑے اسکول۔ اس کے علاوہ جو لاہور کے باہر سے مختلف اضلاع کے اچھے اسکول تھے، وہاں سے بھی طالب علم آتے تھے، اور وہ اردو میڈیم سے آتے تھے۔ کسی طرح کی ان میں کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زمین سے جڑے ہونے کی وجہ سے، اپنی روایات سے جڑے ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ایک مضبوط قسم کی شخصیت ہوتی تھی اکثر طالب علم۔ تو شمشاد صاحب جو تھے وہ اس دوسرے گروہ کے بڑے ایک نمایاں کردار اور بڑے اہم نمائندے تھے، اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اسی گروہ کی زیادہ حمایت ان کو تھی حاصل، کیونکہ دوسرے امیدوار جو تھے وہ ایک انگلش میڈیم اسکول تھے۔ تو اس وقت سے میں ذاتی طور پہ اور میرے اس وقت کے جو ہم اثر طلباء تھے وہ شمشاد صاحب سے بہت متاثر تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ایم اے کیا اور مقابلے کا امتحان دیا، پھر فارن سروس میں چلے گئے، تو میرا ان سے ہمیشہ ہی واسطہ رہا، رابطہ رہا۔ میں نے کبھی اعتراف نہیں کیا ان کے سامنے کہ میں ان کا بڑا فین رہا ہوں، لیکن آج مجبوری ہو گئی ہے، مجھے کرنا پڑے گا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان سے اس زمانے کی باتیں کریں اور پوچھیں کہ اس زمانے کا گورنمنٹ کالج جو تھا وہ جب داخل ہوئے تھے اس میں غالباً 1900 یہ ہوگا 56 میں داخل ہوئے تھے، تو ان کے تاثرات کیا تھے اس کالج کے بارے میں
اپنے لوگ وہ جو ان کے ساتھی آئے تھے، دوسرا جو گروہ جس کی میں نے نشاندہی کی ہے، تو ان کی یادیں اس بارے میں کیا ہیں؟ جی شمشاد صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے گورنمنٹ کالج کے حوالے سے آج مجھے موقع دیا ہے، کیونکہ اب تک تو میں جتنے بھی ویلاگز میں شامل ہوتا رہا ہوں وہ بنیادی طور پر ملکی حالات یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھے. تو آج یہ پہلا ویلاگ ہے جو بڑی خوش قسمتی ہے، اور وہ بھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں ایز این اولڈ راوین ٹو اولڈ راوین. اور پہلی ویلے میں وضاحت ایک کرنی چاہوں گا کہ اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں، کہ گورنمنٹ کالج جتنا عرصہ میں رہا تو میرا جو نام مشہور تھا وہ شمشاد رانا تھا. شمشاد رانا مجھے تمہیں پتہ ہی ہے. میں نے آپ کا آج کل والا نام استعمال کیا ہے. کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کالج سے نکلنے کے بعد جب سیاست کی طرف میں نظر دوڑائی، جب میں ملک واپس آیا، تو چونکہ 40 سال تو جو فارن سروس کے تھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میرا ملک سے باہر زندگی گزر رہی تھی ملک کی نمائندگی کے طور پر. لیکن جب میں ملک واپس آیا 2002 یا 2004 کی بات ہے، تو میں نے 2 فیصلے کیے تھے. ایک یہ تھا کہ میں اب کبھی بھی جو اجتماعی طور پر کسی میں ایڈریس کر رہا ہوں تو میں اپنی زبان میں بات کروں گا، اردو. تو میں نے یہ اس پہ عمل کیا. دوسرا تھا کہ میں نوکری نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ان 40 سالوں میں دیکھ لیا تھا کہ نوکری کے دوران آپ ایک نوکری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ آزادی نہیں ہوتی جو آپ کی سوچ والی ہوتی ہے. تو میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اب میں کسی طریقے سے نہ حکومت کی نہ کوئی پرائیویٹ ادارے کی جہاں مجھے مجبور ہونا پڑے کہ جی میں یہ بات کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ڈسپلن بہت ہو گیا. اور میرے خیال میں تو فوجی لوگ بھی ڈسپلن ان کو بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اس پہ میں قطع کلامی کی معافی، آپ تو کبھی بھی حکومت کے ملازم نہیں تھے، آپ تو ریاست کے ملازم تھے، آپ تو اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں یہ دیکھیے نا، آپ جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں. میں اکثر دیکھا کرتا ہوں نا، میڈیا میں لوگ ہیں عام پاکستانی بعض ہوتے ہیں، ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. उनको ये नहीं पता था कि सफारतकार जो होते हैं, एक तो ये होता है कि उनकी तरबियत का हिस्सा ही नहीं, उनकी एक जो ऑब्लिगेशन है वो ये है कि सिवाय खाना खाने के वक्त कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी. ये हम पे पाबंदी होती है एज डिप्लोमेट्स. जितना ज़्यादा बोलेंगे तो आप उतना ही अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में कोई ना कोई गलत तासुर पैदा हो सकता है. तो हमें मुहतात सिखाया गया था. और दूसरा ये है कि यानी जो ट्रेनिंग हमारी थी वो इस किस्म की होती थी कि आप ज़्यादा ना लिख सकते थे, हम ना बोल सकते थे. ये हमारे यहाँ सरकारी जो कवायद होते हैं ना उनके मुताबिक ये उसूल थे, और हमने कभी उसूल नहीं तोड़ा. इससे मैं जिस सोच में पड़ गया हूँ वो ये है कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ था तो हमने तो आपको हमेशा बोलते हुए ही पाया. वो देखिए ना, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन आप क्लासों में भी आके और मेरा जो बड़ा सपोर्टर था बड़ी मुश्किल अहमद रज़ा कसूरी सी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਸੋ मैं जिससे आपने बताया अभी अपने नाजरीन को کہ ہمارے کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ 2 طبقوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک تھے انگلش میڈیم، دوسرے اردو میڈیم. اور انگلش میڈیم کا نام اس وقت جب ہمارا زمانہ تھا تو انگریزی فلموں کو دیکھ کے تو ٹیڈی کے نام سے ان کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ انگریزی کے گانے گایا کرتے تھے، انگریزی کی فلمیں دیکھتے تھے. تو اس طرح یہ ایک ڈیوائڈ ہو چکی تھی. اور عامر عزیز سید جو تھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ عامر عزیز سید جو ہیں، ہی از میرڈ ٹو مشاہد حسین کی ہمشیرہ کے ساتھ. امینہ از مشاہد سسٹر، اور مشاہد کی بیوی جو ہے وہ عامر کی بہن ہیں. یہ وٹے سٹے کا کام ہوا ہے ایسی ہوتے ہیں. اچھا.
تو عامر عزیز بہرحال وہ تھا انگلش اسپیکنگ لیکن بہت نفیس انسان تھا، اور میرا مخالف تھا، لیکن ہم نے مقابلہ جس طرح ہوتا ہے سویلائز طریقے سے اس طرح سے الیکشن لڑا. اور لیکن میں اس الیکشنز پہ بات کرنے سے پہلے وہ تو میں نے وضاحت کے لیے کر دیا نا کہ میں شمشاد رانا دا ہوں نا نہیں استعمال کردا، کیونکہ ساری سیاست سے جڑے رانے آ گئے نا انہاں تو میں نہ صرف کہ نفرت کرنا، میں سمجھنا کہ انہاں دی وجہ نال سیاست بہت گندی ہو گئی ہے. میں ہوں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، تسی سمجھ لو جو بھی ہے. اچھا، تو گورنمنٹ کالج ایک ایسا ادارہ تھا، میں تھا کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے تغیر تو ملک کے ساتھ ہی بنتا ہے نا جی، تو وہ تغیر آ رہا ہے، ابھی اس کی بات ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے. گورنمنٹ کالج واز ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشنز آن دس سائڈ آف سویز کینال سے اس طرف، یہ بہترین ادارہ تھا. یعنی بر صغیر کا جب ابھی پاکستان اور انڈیا آزاد نہیں ہوئے تھے، یہ بنا تھا گورنمنٹ کالج. آپ کو حیرت ہوگی کہ 1864 میں، یہ 100 سالہ اینیورسری، میں اس وقت گورنمنٹ کالج میں تھا ایز لیکچرر. آئی واز کمپلیٹنگ مائی ٹینیور، میں سروس جوائن کر رہا تھا اس وقت، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں گیا تھا. تو وہ آخری میری تقریب تھی جو میں نے اٹینڈ کی تھی، اس پہ پریزیڈنٹ ایوب آئے ہوئے تھے. اس میں جو لاسٹ گورنمنٹ کالج کا پرنسپل تھا سوندی، وہ آیا ہوا تھا. تو یہ بڑے بڑے لوگ بلائے ہوئے تھے 100 سالہ تقریب پہ. تو وہ میری آخری ایک سیریمنی وہاں پہ تھی. جو میرا کل وقت گزرا وہاں، ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ کالج آنے سے پہلے آپ نے ذکر کیا مسلم اسکول، سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں چونکہ ماڈل ٹاؤن کے پاس ایک اس وقت کا نیا سبب بنا تھا گارڈن ٹاؤن، جو ابھی پارٹیشن کے وقت ایکچولی ابھی لوگوں نے گھر آکوپائی بھی نہیں کیے تھے، نئے گھر بنے ہوئے تھے، اور سڑکیں ابھی صرف روڑے پہ سن، حالی پکیاں نہیں ہوئیاں سن. تو اس طریقے سے جب ہم آئے تو ہمیں وہاں ایک گھر ہم نے آکوپائی کیا، ہمیں مل گیا، تو بس ہم وہاں تھے. تو وہاں سے میں پیدل جایا کرتا تھا. پہلے پرائمری اسکول وہیں تھا، اور وہاں میں نے پرائمری اسکول کی. پرائمری اسکول کیا، میں تیسری جماعت میں داخل ہوا، اور 5ویں جماعت میں میں سیدھا چلا گیا ہائی اسکول. وہاں کیونکہ جو کچھ میری تربیت پہلے ہو چکی تھی مسجد میں انڈیا میں یہاں سے آنے سے پہلے، تو میں نے قرآن ختم کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا، مسجد میں تعلیم حاصل کی تھی. اور پھر اس زمانے میں آپ کو تربیت ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، بزرگوں کی طرف سے. تو میں یعنی ان 5 جماعتوں کا جو ہے وہ 2 سالوں میں کر کے میں 5ویں جماعت میں ہائی اسکول، ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن تھا، یہ سی بلاک میں تھا، اور اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، کہاں ہے. تو خیر وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا، اور خوش قسمتی دیکھ لیجئے کہ بھی میں اول آتا تھا ایکڈیمکلی. اور جب میں وہاں سے گریجویٹ کر چکا ہائی اسکول، تو مجھے پتہ چلا پھر، اور وہ شاید ہیڈ ماسٹر نے خود کنفیشن کیا کہ میرے جو 2 سال تھے یعنی مڈل کے بعد اور ہائی اسکول، میرا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وظیفہ مقرر ہوا تھا. دیکھیے، مگر وہ ہیڈ ماسٹر بے ایمان تھا، تو وہ وظیفہ ڈرا کر کے کھاتا رہا تھا. تو اسکول سے نکلنے کے بعد یہ پتہ چلا، اور اس نے خود تسلیم کیا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو، یہ ان باتوں کو میں کبھی برا نہیں منایا، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات تھے. تو خیر ہائی اسکول کے بعد میں گورنمنٹ کالج داخلہ. اس بارے میں آپ کو سے ذکر اس طرح کرتا ہوں کہ اب میرے گرینڈ چلڈرن ہیں، وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ دادا ہم آپ کا کالج دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک دن میں لے گیا تھا ان کو، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اور پرنسپل سے میں نے بات کی تھی، تو انہوں نے سارا میرا ٹور بچوں کے ساتھ کروا دیا تھا. تو روز گارڈن دیکھا، پھر لاجیا ایک ہوتا تھا، اوول تھا، پرنسپل کا جو آفس کا بلاک تھا، لائبریری، گورنمنٹ کالج، سارا دکھایا. اس وقت میں جب دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کالج کے مینار کی طرف اور جہاں کلاک لگا ہوا ہے، اس وقت پھر مجھے وہ دن یاد آیا 1956 کا، جس دن میں انٹرویو دینے پرنسپل کے دفتر میں گیا تھا. اس وقت پھر ساری یادیں میرے ذہن میں. پرنسپل کون تھے اس وقت؟ پروفیسر سراج.
اور خواجہ منظور حسین ہوتے تھے وہ بھی موجود تھے اس وقت انٹرویو میں. ایک اور استاد تھے, پروفیسر تھے, اب مجھے نام نہیں پتہ ان کا, یاد نہیں رہا, لیکن ان کا پتہ ہے تھے. تو انٹرویو کے بعد اتنا یاد ہے کہ سراج صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یو آر اے راوین ناؤ, یعنی انہوں نے مجھے پاس ایکسیپٹ کر لیا. اس وقت باقاعدہ آپ کی انٹرویو دیکھ کے بات ہوتی تھی, آپ کا جو ہائی اسکول کا ریکارڈ تھا وہ دیکھ کے, آپ کا فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے. تو میرے ساتھ بڑی بحث نہیں, بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھ سے پارٹیشن کے بارے میں بہت پوچھا, ہمارا ایک تجربہ, کس طرح ہجرت ہم نے وہاں سے کی ایسٹ پنجاب سے, ان پہ باتیں ہوئیں. تو آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یو آر راوین ناؤ. تو میں بس وہاں سے نکلا, بھاگا اپنی ماں کے پاس جا کے بتایا کہ میرا داخلہ ہو گیا. شی واز ویری ہیپی. اور پہلی بات جو اس نے کہی کہ بیٹا آج اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے, کیونکہ انہوں نے مجھے, وہ فوت ہو گئے تھے جب میں 6 مہینے کا تھا وہاں, یعنی آئی ڈنٹ ایون سی مائی فادر. لیکن ماں کو پتہ تھا کہ تمہارے باپ کی یہ وصیت تھی مجھے کہ میرے بچوں کو تم نے پڑھانا ہے اچھے اداروں میں. اس وقت گورنمنٹ کالج واز ون آف دا بیسٹ, اور ان کو ولایت بھیجنا ہے. ایک نال سا کہ تو سارے نو ولایت بھیجنا ہے پڑھاؤ واسطے, یہ تھا. کیونکہ وہ فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا, جس سے میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, وہ جاگیردارانہ وہ اتنا تھے کہ اس طبقے سے تعلق تھا, ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے, جہاں یہ تعلیم کی طرف توجہ دی جا سکتی. خیر, اب گورنمنٹ کالج میں ظاہر تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ میں فوج میں جاؤں گا, تو میں نے آرٹس کے سبجیکٹ لیے, کیونکہ ورنہ میں کوئی سائنس کی طرف جاتا. تو اس حساب سے میں سیوکس تھا اور ہسٹری, یہ دو جو سبجیکٹ ہوتے ہیں مین. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تو وہاں پہ فرسٹ ایئر پھول بنانے کی روایت بڑی مضبوط تھی. آپ کا کیا, آپ کو کیسا واسطہ پڑا وہاں پہ؟ اب مجھے تفصیل تو یاد نہیں, مگر وہ بالکل ہوئی تھی, لیکن میں کوئی چیز, ایسا واقعہ کوئی یاد نہیں ہے جس کا جو مجھے میرے ذہن پہ نقش ہو گیا ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھے, اتنا ایک واقعہ یاد ہے کہ ہمارا کلاس فیلو ہوتا تھا, اس کا اصل نام بھی اب میں بھول گیا ہوں, لیکن جو اس کا جو پیٹ نیم تھا ملک کھتی ہوتا تھا. اصغر اس کا نام تھا. وہ میرا کلاس فیلو تھا. آپ کیسے اس کو بھول سکتے ہیں؟ ملک کھتی, میں نے ٹھیک نام بتایا. بالکل. وہ ملک, میں اصغر اس میں جانتا تھا, مگر اب یہ میں بھول گیا ہوں نا, اتنے سال ہو گئے. ہو جاتا تھا. تو وہ جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا. جب میں نے ایم اے کیا اس وقت وہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھا. وہ میرا بھی کلاس فیلو تھا, میں آپ کے 4 سال بعد. اور وہ فرسٹ ایئر ہی رہا ہے. وجہ کیا؟ بس وہ کالج صرف رہن واسطے آیا سی, انجوائے کرن. گورنمنٹ کالج کی جو زندگی تھی اس کا وہ شوقین تھا, اس کو کوئی شوق نہیں تھا کہ یہاں سے گریجویٹ, کیونکہ زمیندار لوگ تھے. تو بس اچھا تھا, دوست تھا سب کا, اور گپ شپ رہتی تھی, رونق لگتی تھی, اور ہر الیکشن میں پھر کچھ نہ کچھ رول ادا کرتا, تو اس کا اپنا ایک زندگی کا سٹائل. اچھا, ہم جب داخل ہوئے تھے نا, تو ہمیں پہلی جو تنبیہ کی گئی تھی سینئر کی طرف سے کہ ملک کھتی سے بچ کے رہنا. تو اس قسم کے کیریکٹر تھے, کیونککہ جب ہم ذرا سینئر ہو گئے تھے تو بھی اپنا تاکو پتہ ہوگا تنوں, مشتاق ہاشمی. اور اس کے ساتھ تو بڑا اچھا دوستانہ رہا. وہ بھی میرا حال ہے کوئی 10 سال رہا. بہت تاکو, گانے شانے بڑے اچھے گانے سے وہ تھا, اور ایک ڈاکٹر امجد جو کہ بعد میں انجینئر بنا تھا. یہ دونوں کی جوڑی ہوتی تھی, گانے گاتے تھے. اور وہ لڑکیوں والے گانے گاتا تھا, مشتاق ہاشمی مردانہ گانے. بلکہ یہ میرے پاس پیرس آئے 1972-3 میں, پھر مجھے وزٹ کیا انہوں نے. بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہاں ہم ٹرین پہ جا رہے تھے پیرس سے کسی اور شہر میں, ان کو ساتھ لے کے جا رہا تھا. تو کھڑکی میں سے اس نے گائیں دیکھی بڑی خوبصورت جو ہوتی ہیں وہاں فرانس کی. کہتا ہے اوئے رانا اے تے بالکل ایک گاواں بھی میما لگ دیاں. میما دی طرح یہ تاکو کہتا ہے. سو مطلب وہ اس کا کام بھی یہی ہوتا تھا نا, اس قسم کی باتیں کرتا تھا. تو خیر, یہ گورنمنٹ کالج میں میں 6 سال اسٹوڈنٹ رہا.
BA میں نے جب کیا 1960 میں BA آنرز میں نے کیا اینڈ آئی اسٹوڈ فرسٹ BA آنرز آلسو. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد میں MA بھی آئی اسٹوڈ فرسٹ. لیکن اناؤنسمنٹس نتیجے اناؤنسمنٹ دیکھیں میرے ساتھ واقعات جو ہوتے رہتے ہیں. اناؤنسمنٹ سے پہلے مجھے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ڈاکٹر بشیر, انہوں نے مجھے بلایا, اور چونکہ وہ چغتائی صاحب بھی ساتھ تھے, وہ میرے استاد تھے, ڈاکٹر منیر الدین چغتائی بھی نام سنا ہوگا جو آپ پولیٹیکل سائنس, وہ بھی بیٹھے تھے. ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ شمشاد اسی تن ایک اپنی مجبوری دسنے ہاں کہ تیرے نمبر آ گئے نا, مگر جاوید بشیر ایک میرا کلاس فیلو تھا جس کا باپ تھا رجسٹرار ایم بشیر, کہ اسی انہوں ٹاپ کروانا ہے. سن لو. سو میرے کو 2 نمبر انہوں نے فالتو دے کے انہوں ٹاپ کرواتا اور مینوں دس دیتا کہ ہے جی یو ول بی سرپرائز کہ وہ منڈا اینا کانشینشیس سی, ہی نیور ڈائجسٹڈ دس. انہیں سوچا کہ اے کسی بچے دا میرے کولیگ دا حق ماریا ہے. 3-4 سال بعد ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. اور جب آپ کو آپ کے استاد نے بتایا کہ 2 نمبر دوسرے کو زیادہ دے کے اس کو ہاں, تو آپ نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اس وقت ہمارے کوئی کلچر نہیں تھا احتجاج, کیونکہ جو یہاں پنجاب میں سارا وہ تھا نا کہ ہر چیز ویسے قانون کے مطابق ہو رہی تھی. کیونکہ میں نے جب MA کیا, آئی واز فرسٹ ڈویژن, تو مجھے کہیں اپلائی نہیں کرنا پڑا. مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر اپوائنٹ کر دیا گیا ہوں. ابھی وہاں ویکینسی نہیں, ابھی 2-3 مہینوں کے لیے آپ رحیم یار خان چلے جاؤ, وہاں گورنمنٹ کالج ایک بنانا ہے, وہ تھوڑا سا ہیلپ کر دو, پھر تم آ جاؤ گورنمنٹ. تو اس طرح مجھے, تو ہم لوگوں کی زندگی, نیا ملک تھا نا, تو لیگل فریم ورک یہ سب چیزیں اس وقت نہیں تھی. ابھی قانون اتنا تھا سخت کہ میں سائیکل پہ آتا تھا گورنمنٹ کالج اور اپنے گارڈن ٹاؤن سے, تو بعض دفعہ ایک بندہ کو پیچھے بھی بیٹھ جاتا تھا دوست سوال, تو ریگل چوک پہ آ کے یا نارکلی کے چوک پہ اترنا پڑتا تھا کہ پولیس والا پھاڑ لے گا. ایک سپاہی ہوتا تھا جس کا خوف ہوتا تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈبل سواری بڑی سخت بالکل خلاف جرم سمجھی جاتی تھی, اور رات کو اگر آپ روشنی کے بغیر سائیکل چلا رہے ہیں تو وہ بھی پکڑے جاتے. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تانوں بھی یاد ہوئے گا کہ اسی لوگ کالج سے جب فارغ ہوتے تھے, ہم نے یہ سینئر کی بات جب سے ہم MA میں پڑھتے تھے, تو ہم لوگ سارے دوستوں کے ساتھ مل کے شام کو لائبریری بیٹھ کے نا, اس کے بعد ہم آ جاتے تھے شیزان میں, مال روڈ پہ واک ہوتی تھی اور شیزان میں چائے پیتے تھے. لیکن یہ سائیکل کی ہے کہ لائٹ کے بغیر سائیکل ڈائنامو لگے ہوتے تھے. تو جب میں نکلا شیزان سے رات کو 9 بجے, تو میرے ڈائنامو خراب سی, تو میں نے تانگا کرائے پہ لیا, سائیکل اس پہ رکھا اور گھر گیا. قانون شکنی نہیں کر سکتے تھے, اتنی ہم لوگوں میں سینس تھی. آج وہ پولیس والا جو ایک پولیس والا پورے چوک کو کنٹرول کرتا تھا, آج جتنے بھی پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دے آر پارٹ آف دا کرمنلز, دے آر دیم سیلز کرائم. جو توڑنے والے لوگ ہیں وہ ہیں. میں تو بالکل جنرلائز بات کر رہا ہوں نا اس وقت پاکستان میں, کیونکہ جب میں ریٹائر ہو کے آیا تو میں اپنے نیفیو کے ساتھ, وہ مجھے گاڑی پہ بٹھا کے میرے حجامت کرانے مین مارکیٹ لے جا رہا تھا, تو وہاں ٹریفک پہ گاڑی رک گئی, فوراً ایک سپاہی آ گیا. یہ میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ میں, کہتا ہے جی کہ تسی یہ گاڑی کا جو پہیہ ہے نا, وہ سفید ایک لائن لگی ہوئی تھی, اس پہ آ گیا ہے چلان. وہ میرے نیفیو نے اپنی جیب سے ایک 100 کا نوٹ نکالا اور اس کو دے دیا کہ ہمیں جلدی ہے, ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے. تو اس نے جب 100 کا نوٹ کہتے سی 2 بندے ہیں, اس نے 100 اور نکال کے دے دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کلچرل جو ہماری تبدیلی تھی وہ نظر آ گئی. اور ایک دفعہ بلکہ یہ بھی ہوا کہ جب میں خود اپنی ایک چھوٹی گاڑی میں یہاں چھاونی کے یہ جو فورٹریس کا چوک ہے وہاں سے نکلا, تو ایک رکشہ 8 بچے بٹھائے ہوئے, اور وہ لال بتی پہ کراس کر گیا. تو میں نے آگے جا کے اس کو پکڑا, گاڑی پہ تھا, میں جا کے روک کے, میں کہا تینوں پتہ نہیں تو کی کیتا ہے, اور تو بچیاں دی زندگی تو خطرے چ پائی ہے اور پھر قانون توڑیا. میرے ول تک کے کہندا ہے سر جی تسی کیڑے قانون دی گل کردے ہو, اے دسو اے جڑا اتنے بیٹھا ہے کیڑے قانون نال بیٹھا ہے. مشرف تھا اس وقت.
تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملک میں جو ذہنی تبدیلی آتی ہے نا وہ اس طرح آتی ہے، تو دہائیاں گزرتی گئیں، ملک اور طرف جاتا گیا، کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ ایسی ٹرانسفارمیشن اس کی ہوتی گئی کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ اسی سفر کا اختتام ہے، بس یہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ کالج کی بات کرتے ہوئے میں نے بی اے کر لیا، اور اس کے بعد پھر ایم اے کے وقت استادوں کا میں بات کرنا چاہوں گا کہ میرے پیریڈ میں جو لوگ گورنمنٹ کالج میں دیکھے، اصل جو تعلیم کا دار و مدار ہوتا ہے کہ ٹیچرز کیسے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری آج کل اگر تعلیم کے حوالے سے جو یونیورسٹیاں ہیں وہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، وہ بنیادی طور پر فیکٹریاں ہیں۔ میں ایف سے بات کرتا ہوں، ایس نال نہیں گل کر رہا کہ سیکٹریاں نہیں، وہ فیکٹریاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جب جا کے دیکھو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، سوائے شاید لمز بھی اس میں آ گئی ہے، کہ وہاں لگتا نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیاں ہیں۔ جس طرح ہم اس وقت گورنمنٹ کالج میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا کراچی کی یونیورسٹی میں جو ماحول ہوتا تھا، یا آج آپ، مجھے بڑا شوق ہے یونیورسٹیوں میں جانے کا۔ مثلا میں جب بھی امریکہ جاتا تھا تو میں یا پرنسٹن چلا جاتا تھا یا ہارورڈ، حالانکہ میں وہاں ویسے جا کے وقت گزارتا تھا، لائبریری میں چلا گیا، ایک خوشبو تھی جو میں سونگتا۔ اسی طرح دلی میں جو ان کی جواہر لال یونیورسٹی ہے وہ گیا، وہ تہران کی یونیورسٹی، یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد، مجھے گورنر تھے خالد مقبول، جنرل خالد مقبول، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تسی اوتھے ایک سینٹر بنایا، تسی وہ لے لو، تسی چلاؤ ساؤتھ ایشیا۔ میں کہا میں نوکری نہیں کرنی، تو میں آنریڈی طور پر میں نے کہا میں آپ کا ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں آن ڈپلومیسی ڈیولپ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے 6 مہینے وہاں کام کیا۔ ان 6 مہینوں میں مجھے وہ پنجاب یونیورسٹی نظر نہیں آئی، یہ نیا کیمپس جو تھا۔ یعنی میرے کمرے میں ایک دن ایک لڑکا آ گیا جلدی نال کہ سر تسی پجو، میں سعودی عرب تو آیا، تسی جو کتا پیغام لے آیا، اس قسم دے نوسر باز۔ مینوں تو پتہ نہیں تھا، میں آخیا کی ہے، میں ایویں سعودی عرب میرا دوست ہی وہ نام لے لیتا۔ ہاں بالکل جی بالکل، وہ پیغام۔ 2 منٹ بعد میں انہوں کہتا سر ادھر سے میرا ٹائر پھٹ گیا جی، میں نے پیسے دے دیں۔ میرے کمرے چ آ کے، یعنی پنجاب یونیورسٹی میں اس قسم کے واقعات ہوئے۔ تو میں نے 6 مہینے بعد وہ سلیبس میں نے کر دیا ان کا، پر میں نے کہا کہ میں نہیں یہاں پڑھاؤں گا۔ اچھا، اپنے زمانے کے جو آپ کے کالج کے اساتذہ تھے، ہاں ان کے بارے میں بات کریں۔ میں بہت بالکل، وہ ان کے بارے میں تو مجھے ایک طرح سے پیشن ہے۔ یعنی پہلے جو 2 استاد میں نے دیکھے تھے گورنمنٹ کالج میں جس دن انٹرویو ہوا تھا، پروفیسر سراج اور خواجہ منظور۔ خواجہ منظور تھے وہ چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، شیروانی، اور وہ ایسے نکھرے ہوتے تھے، دھوئے پترے، صفائی بالکل، ہر چیز صاف تھی، بہت صاف ستھرا پروفیسر تھا، ایلیگیرین تھا، علیگ تھا جی، اور وہ بھی انگریزی کے پروفیسر تھے۔ یہ دونوں یہ بہت زبردست، یعنی جن کو آپ کہہ لیں لیجنڈری تھے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں جو دوسرے شعبوں میں اشفاق علی خان تھے، وہ بھی انگریزی کے تھے، ہسٹری کے تھے ڈاکٹر عبدالحمید، اکنامکس کے تھے پروفیسر رشید، سائیکالوجی جو میں نے بی اے میں سبجیکٹ لیا تھا اس کے ڈاکٹر اجمل تھے۔ بہت زبردست۔ کوئی دلچسپ واقعات ان کے بارے میں آپ کو؟ بس اس کے بارے میں تو ایک ہوتا تھا کہ وہ سگریٹ پیتے رہتے تھے ہر وقت، اور پتہ نہیں کوئی واقعہ، کچھ اس قسم کے جوک ووک کا واقعہ نہیں، لیکن یہ تھا کہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے، ان کا پڑھانے کا طریقہ یہ اور ہوتا تھا۔ اچھا، پھر ہوتے تھے ایم اے خان جو بہت سڑیل ہوتا تھا، مطلب مزاج کا، لوگ اسٹوڈنٹ بڑے اس سے ہوتے تھے خوف زدہ۔ تو اس قسم کے ٹیچر تھے جو واقعی ٹیچر ہوتے تھے۔ کچھ گزرے آئے ٹیمپریری طور پر، ایک تنویر احمد خان جو فارن سروس میں آ گیا تھا، وہ اس وقت بھی ہی واز ان پاپولر، اور فارن سروس میں آ کے بھی کچھ اس نے اچھا نام نہیں کمایا۔ اور پھر کچھ عرصے کے لیے میرا اپنا ایک کولیگ تھا احمد کمال جو یو این میں ایمبیسڈر تھا، وہ چند مہینوں کے لیے آفٹر ڈوئنگ ہز ماسٹرز کہیں سوربون یونیورسٹی فرانس سے، تو وہ پھر تیاری، جس طرح میں نے 2 سال ٹیمپریری طور پر لیکچرشپ کی تو وہ ہوا۔
جو واقعات ہیں نا، ایک واقعہ جو بہت ہسٹورک واقعہ ہے سراج صاحب کا، اور وہ اپنی مجھے سنایا بھی ایک ڈاکٹر آفتاب تھے، آپ شاید جانتے ہوں گے، جو کہ فنانس اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے، ملٹری اکاؤنٹ سے تھے. بالکل جان. وہ آئے فورن سروس میں تھے، لیکن ان کے والد وغیرہ فیملی کا مسئلہ تھا، تو ہی دین شفٹڈ سروس فرام فورن سروس، وہ ملٹری اکاؤنٹس میں آ گئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب ہے، کیا بڑی اچھی کتاب ہے، کوئی نام میں بھول گیا ہوں اس کا، کیونکہ وہ بڑا 2-3 فقرے ہیں اس میں. اچھا، اس میں وہ دیا ہوا ہے، کیونکہ ہی واز اے فیوریٹ اسٹوڈنٹ آف پروفیسر سراج، ویری گڈ اسٹوڈنٹ. اور سراج کا دوسرا فیوریٹ تھا ایک راجن اس کو کہتے تھے، پنڈت تھا، کشمیری پنڈت. وہ پھر بعد میں انڈیا کا فورن سیکرٹری بنا، رس گوترا کے نام سے، کرشنا رس گوترا. اور یہ پھر ملٹری اکاؤنٹس میں گئے، اور یہ اور بھی سروس میں اب ترقی کی انہوں نے. تو خیر، یہ جب ٹیچر ہوتے تھے، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ آفتاب نے بتایا، لکھا کہ جی پڑھا رہے تھے سراج، تو ان کی بیوی کا فون آیا کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کو گھر بلا لے گیا. تو پروفیسر سراج ان دونوں کو، وہ راجن کو اور ان کو بھی ساتھ لے گئے تھے. تو وہاں گیا گھر پہ. دراصل سراج کا رومانس چل پڑا تھا، ارملا لڑکی تھی جو سوندھی پرنسپل تھے نا، اس کی بیٹی کے ساتھ. وہ تھے سوندھی، ہندو تھے، وہ بھی پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کے، بڑے مشہور سوندھی. پہلے انڈین پرنسپل تھے، بس انڈین پرنسپل پہلے وہ تھے. اور جی ڈی سوندھی، جی ڈی سوندھی، گرو دت سوندھی. اور وہ تھا بنیادی طور پر یہ جو اسپورٹس ایسوسیشن وغیرہ ہے نا، اس میں اس کی اسپیشلائزیشن کوئی تھی. تو خیر، وہ جب گھر گیا تو وہ سوندھی اس کے گھر آیا ہوا تھا، اور اپنی بیٹی کہیں گھر چھوڑ کے ادھر آ گئی تھی سراج کے گھر. اور تو اس کو مار رہا تھا. تو پھر اس نے آ کے بچایا، اس کو بھی چوٹ لگی. تو یہ واقعہ ہے جو آفتاب نے پورا بتایا ہے کہ جی اس طرح ان کا رومانس تھا. اور ارملا کا دراصل جو اصل امیدوار تھا وہ پروفیسر سلام تھا. وہ بڑا اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، مطلب ہے ون سائیڈڈ. ڈاکٹر سلام کی یہ اسی نے بتایا ہے آفتاب نے کہ وہ بڑا ایموشنل تھا، لیکن وہ چونکہ پینڈو کلاس جنگ تو آیا سی، وہ اس کلاس سے تھا جس سے ہم لوگ ہوتے نا، دیسی اسکولوں سے تھا عبدالسلام. تو وہ پھر اس کو تو کوئی توجہ نہیں ملتی تھی. دو بہنیں تھیں ان کی، سوندھی کی ارملا اور دوسری سونو. سونو، یو ول بی سرپرائزڈ، از اسٹل الائیو، اینڈ شی میرڈ ون آف آر سینئر کولیگز، مردان کا تھا، اس کے ساتھ وہ کون تھا؟ ہوتی کے جو ہوتے ہیں نا صادق سردار، کچھ سردار خان یا صادق. تو وہ تو فوت ہو چکا ہے، لیکن شی ہیز لیوڈ ان پاکستان اینڈ شی ہیز بین اے ٹیچر. بڑے اسٹوڈنٹس ہیں اس کی، میری 2-3 نیسز جو ہیں وہ اس کی اسٹوڈنٹس رہی ہیں. تو شی از اسٹل الائیو بٹ ویری اولڈ. اچھا، آپ ماشاء اللہ اس وقت آپ کا قد کاٹ، آپ کی شخصیت، پھر آپ کی جو کالج کی سیاست میں حصہ، تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ تو پیش آیا ہوگا. ہاں، وہ ایسے واقع تو بڑے آتے تھے، لیکن گورنمنٹ کالج میں تو نہیں. یہ تو ایم اے کا وقت آیا جب وہاں کیونکہ لڑکیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں. گورنمنٹ کالج میں تو صرف کو ایجوکیشن اس حد تک تھی کہ چند لڑکیاں ہوتی تھیں، یعنی چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا تھا، اس میں لیڈیز انگریزی کا جو شعبہ تھا اس میں 2-3. لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ کمی دور کر دی تھی. سیاست میں بھی داخلہ شروع ہو گیا تھا، کو ایجوکیشن، تاریخ کے مضمون میں بھی ہو گیا تھا، اور کئی مضمونوں میں اس طرح تھا. کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی خوش نہیں تھے گورنمنٹ کالج سے. اور یہ ہوا کہ جب میں ایم اے تھا، پریزیڈنٹ تھا نا، تو ایک پریزیڈنٹ ایوب نے، اچھا اس وقت تک ملک بڑا ٹھیک جا رہا تھا. ایوب کا پیریڈ ایک سٹیج تھا جب یہ میں اسٹوڈنٹ ہی تھا، ابھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جب، تو آئی یوز ٹو لیڈ پروسیشنز اگینسٹ ایوب خان. جمہوریت کے رسیا ہوتے تھے ہم.
اور یہ جتنا عرصہ اسٹوڈنٹ رہے ہم نے ایوب کو ڈکٹیٹر سمجھا اور اس کو لتاڑا ہمیشہ. اور لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے ایوب نے ایک سسٹم کیا تھا شروع وہ انٹر ونگ کلچرل ایکسچینجز کا. تو اسٹوڈنٹ لیڈرز کو یعنی جو اسٹوڈنٹ لیڈرز الیکشن وغیرہ پریزیڈنٹ بنتے تھے نا ان کا ایک وفد بھیجا. اس میں میں گورنمنٹ کالج سے تھا, آغا افضال پنجاب یونیورسٹی سے تھا, سجاد سپرا پنجاب یونیورسٹی سے تھے یا لاہور کالج سے تھا, عباس خان وہاں سے تھا پشاور سے تھا جو عباس خان آئی جی تھا پولیس کا اور وزیر بھی رہا تھا, ایک امین خان ہوتا تھا وہ بھی فرنٹیئر سے تھا. تو یہ پنجاب سے اور فرنٹیئر سے ہماری ایک ٹیم گئی. لاہور کالج سے کنیڈ سے تھی, راہیلہ خان تھی اور نگار تھی, ایک نگار خان ہمارے پروفیسر تھے, آرے خان اس کی بہن, اور نگار احمد ان کا نگار, ہاں نگار ہے وہ اور ہے نگار احمد, اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو یہ نگار خان تھی کیونکہ آرے خان اور اس کے ساتھ ہی, بلکہ اس کے ساتھ تو ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا تھا نا. ہم جب یہ ڈیلیگیشن گیا تو بڑا اچھا 2 ہفتے کا ہمارا وہاں ٹور تھا. اتنی خاطر ہمارے ایسٹ پاکستانیوں نے کی تھی. ہر شام ڈنر کلچرل, وہاں کا کلچر جو ہوتا ہے نا گانا بجانا ڈانس یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. ہر شام گھروں میں ہوتا تھا. تو بہت انجوائے کہ ہم لوگ بھی گانے گاتے تھے, بنگالی گانے بڑے سیکھے, آغا افضال گایا کرتا تھا, میں گایا کرتا تھا. تو پھر ہم گئے سندر بنز. وہاں جب وہ گئے تو ہم کشتی سے اتر رہے تھے جس وقت, تو یہ ون آف دا گرلز یہ نگار جو تھی نا یہ گر پڑی پانی میں دریا میں. اچھا میں کبھی تیرا نہیں, کبھی نہ میں نہر میں تیرتا, مگر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے مدی, میں نے اس کو پکڑ کے باہر نکال لیا. آئی سیوڈ ہر لائف. آپ بے خطر کود پڑے اس کے پیچھے. بس تو وہ سمجھ لیجیے کہ اقبال نے آپ پہ ہی تو نہیں مصرع لکھا ہوا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہوا کیا. مطلب اس وقت تو نوجوان لوگ تھے نا, تو ویسے تو خیر وہ اچھی لڑکی لگتی تھی, اسی واسطے جب وہ گری بیچاری تو میرا اسپونٹینیسلی میں گیا اور میں نے اس کو نکال لیا. تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ جب ہم دورہ ختم ہوا ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلے گئے, ہم سروس کمپلیٹ کر کے شادی ہو گئی. تو آج سے کوئی 2-4 سال پہلے امریکہ میں کہیں یہ میرے بیٹے کی بیوی نون جڑی ہے نا, اس نے مجھے بتایا کہ ابو وہ وہاں کی کسی یونیورسٹی کی ہیڈ تھی, تو اس کو ملی. تو وہ جب اس کو شمشاد کا نام بتایا, وہ ہمارا کیونکہ اس میرے بیٹے کا نام شمشاد, یہ منزہ شمشاد تھی, وہ شمشاد فیصل شمشاد, اور بیٹے کا نام جو تھا کہ اس کے داخلے کے لیے وہ گئے تھے. وہ داخلہ ہو گیا تھا اس کا, اور وہ رپورٹ کو لینی تھی. تو کہتی جب شمشاد کا اس نے پوچھا کہ یہ شمشاد کہتی کہ وہ تو اس نے تو میری زندگی بچائی تھی. اچھا تو اس نے بتایا اس کو. تو بلکہ پھر اس کے بعد جب میں گیا وہاں تو اس کی بیٹی آئی مجھے ملنے. تو وہ یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا اتنا وہ تھا, اور مجھے بھی یاد تھا وہ واقعہ, یعنی میں کبھی نہیں بھولا تھا اس کو. اور اب وہ بیچاری اس کا اکیلی ہے وہاں پہ, یعنی ہر ہسبینڈ ڈائیڈ, بیٹی شادی شدہ ہے, بٹ شی لیوز دیئر. اینڈ وہ اس زمانے کا وقت, آج کا ہم وہی دیکھیں 80 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں وہ واقعہ نہیں بھولا. دیکھ لیجیے. لیکن وہ اگر ممنون ہونے کا احساس اس بیوی کو شروع میں ہی ہو جاتا تو آپ کی زندگی شاید کچھ اور ہوتی. لیکن وہ تو ہے نا کہ میری زندگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تھا نا جو کچھ ہونا تھا. تو وہ میں آئی گاٹ میرڈ ٹو اے کلاس فیلو آف مائن. یہاں پہ جو میری کلاس فیلو تھی میرے اس کے ساتھ ہو گیا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میری کلاس فیلو تھی, بٹ اس وجہ سے کہ وہ خاندان جو تھا وہ میری والدہ کا جو شہر تھا پارٹیشن, وہاں ان کے نانا اور ہمارے نانا اکٹھے ہی ہوتے تھے. کون سا شہر تھا؟ مالر کوٹلا اسٹیٹ. اس وہ نواب کا, ان کا نانا ڈاکٹر ہوتے تھے نواب کے. بلکہ میں اس طرح بھی تعارف کرا دوں, ان کے جو نانا کی جو ان کی جو سگی خالہ تھی, یعنی ان کی والدہ کی جو بہن تھی بڑی, وہ علامہ اقبال کی پہلی بیگم تھی. وہ کریم بی بی کے کیا؟ ہاں وہ تھی جس کا بیٹا تھا آفتاب اقبال, اور آفتاب کے بچے بھی ہیں, وہ سب ہمارے عزیزوں میں ہیں. آزاد اقبال
وہ بیچارے چھوٹے دوسرے بچے فوت ہو چکے ہیں. سو یہ اپنے ڈاکٹر جاوید اقبال وغیرہ یہ سب ایک طرح سے فیملی سے ہیں ہمارے. اور میرا تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے میری کتابوں کے فارورڈ بھی لکھے ہوئے ہیں, ولید کے ساتھ بھی رہتا ہے حادثہ. تو یہ اس وقت سے یہ میرا جو رشتہ ہے نا یہ اس وقت سے ہوا ہے. تو یہ یعنی اس فیملی سے ہے کہ وہ خالو تھے اس کے, میری بیوی کے خالو تھے, سگے خالو. آپ نے 1964 کا حوالہ دیا جس میں گورنمنٹ کالج کی 7 سالہ تقریب منائی گئی تھی, اور آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ صدر ایوب مہمان خصوصی تھے, اور پھر کافی دیر وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس زمانے کی کوئی آپ کو واقعات یاد ہوں؟ مثلاً اس سے پہلے ہم تو چونکہ ابھی آپ تو شاید پڑھانے لگ پڑے تھے, تو ہم اس زمانے میں ابھی طالب علم تھے. بڑا ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا کہ اس 7 سالہ تقریبات سے کچھ عرصہ پہلے, محال 1 مہینہ پہلے یا کچھ, ہمارے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر کے, ڈاکٹر نذیر احمد صاحب, وہ واقعہ مجھے بھی پتہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا. بالکل اس کی کچھ یادیں ہاں اگر ہوں مجھے تو یاد ہے, وہ بتائیے. بالکل. یہ ہمارا باپ ہے. ہم نے کہا تھا کہ اور اس کو واپس لاؤ. ہم نے باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کیے, اور کالا باغ تو خود بھی ڈاڈا سی, لیکن ہم نے اسٹوڈنٹس نے وہ کر کے اس کو, میں تو خیر اس وقت ٹیچرز کی کیٹیگری میں آ گیا تھا, اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا باپ ہے. جی, اور تو ہمارا نعرہ ہی جو ہم لگاتے تھے وہ یہ تھا, ہمارا باپ واپس کرو. ہمارا باپ یعنی ایک لیڈر جو تھا ہمارا باپ بولتا تھا اور واپس کرو نعرہ لگتا تو تھا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ویلیوز تھیں, اور کوئی بھی ہو, جابر بھی ہو, وہ بھی سنتا تھا. اب تو حالات بدل گئے. اور آپ کو یاد ہوگا شمشاد صاحب کے نئے پرنسپل کا تقرر بھی ہو گیا تھا. ہاں, اس کو کالج میں داخل نہیں ہونے دیا نہیں, گیا بالکل تھا. بالکل یہ تھا. اور یہ واقعہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے. اور یہ ایکچولی جتنا عرصہ میں تھا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اور جب میں 2 سال تو یہ ہی واز دا پرنسپل, ڈاکٹر نذیر ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اور بھی پرنسپل آتے رہے. خواجہ منظور بھی بنے سراج کے بعد, پھر وہ کرامت شرامت بھی, وہ یونیورسٹی کی طرف کے تھے پرنسپل. پھر یہ پروفیسر رشید, یہ بعد میں آتے رہے. اور بعد میں تو پھر اصل لمبا جو پرنسپل بنا جس نے اس گورنمنٹ کالج کی آئیڈینٹی بدلی, وہ ہمارے ڈاکٹر آفتاب اقبال تھے, جنہوں نے 2002 میں, بہت بعد کی بات ہے, بلکہ میں بہت آفتاب اقبال نہیں ان کا نام تھا, ان کا نام تھا ڈاکٹر خالد آفتاب. بس یہ بالکل. تو وہ اچھا, وہ گورنمنٹ کالج کے وہ زمانے کے میں آتا ہوں واپس. ان کے استاد جو مجھے یاد پڑتے ہیں وہ بڑے با کردار اور با اصول اور بہت بالکل وہ شخصیات ان کی, وہ اصل استاد تھے. اصل استاد تھے بالکل. اب تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ اب ہمارے ٹیچرز کا جو لیول ہے وہ بہت گر گیا ہے. انسانیت نہیں رہی. ویسے تو جنرلی دیکھا جائے, آپ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ کردار کا پتہ چل جاتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس جب 23 مارچ یا 14 اگست کی شام کو آپ پاکستانی نوجوان نسل کا اصل اگر سین دیکھنا چاہیں تو آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیجئے کس طرح وہ بہیو کرتے ہیں. میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے یہ سننے والوں کے ساتھ بھی 1-2 واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ ایم اے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر اپنے استادوں کے ساتھ ان کی بڑی قربت ہو جاتی ہے ساری. میں بھی آپ جتنا تو شاید نہیں, لیکن اچھا طالب علم تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کوئی کلاس تھی جس میں ٹیچر نہیں آئے تھے سارا کچھ. تو مجھے میرے پروفیسر نے کہا, تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کہ تم یہ کلاس جو ہے وہ لے لو سارے. تو میں چلا گیا, جو بھی ٹاپک تھا اس پہ کچھ گفتگو ہوئی, سارے کچھ آ کے اپنے پروفیسر کو بتایا کہ یہ میں کلاس کر رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ کیسا رہا تمہارا یہ تجربہ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ بچے جو ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں پڑھائی سے, اور ان کی توجہ نہیں ہے. جو بھی میرا ذہن میں باتیں آئیں میں نے بتا دی. میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. بہت پیار کرنے والے استاد جو تھے سنجیدہ ہو گئے, کہنے لگے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا.
کہنے لگے کہ آپ تک ہمیں یہ بھی نہیں ہم تمہیں یہ بھی نہیں سکھا پائے کہ اپنے سے جونیئر اور کم پہ نقص نہیں نکالنا شروع کر دیتے. اگر ان کی کوئی خامی یا کمی بھی ہو تو ان کو پیار سے اچھے طریقے سے سمجھاتے. تم نے کیا ان کے بارے میں یہ گفتگو کر دی؟ کیا تمہیں کمپلیکس ہے کہ تم چونکہ سینئر ہو تو تم بہت اعلیٰ طالب علم ہو اور وہ جونیئر؟ تو آئندہ کہنے لگے کہ میں ایسی چیز کوئی تم سے نہیں سنوں گا. تو وہ مجھے سبق جو ہے یہ چیزیں تو آج تک اتنا یاد ہے, میں بھولا نہیں جی ہوں. بالکل ہمیشہ اپنے جونیئرز کے ساتھ ایسا بالکل پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے طالب علم کو پڑھانا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک دیتا ہوں, آپ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہمارے زمانے میں وہ بی اے آنرس 3 سال کا آ گیا اور منتھلی ٹیسٹ بھی شروع ہو گئے. تو منتھلی ٹیسٹ جو تھی وہ بڑی مصیبت ہوتی تھی. وہی گھسے پٹے سوال کہ کون کہاں سے آیا تھا, اس کی کیا اصلاحات تھیں, کیا تھی ساری. تو پہلا میں نے جو وہ منتھلی ٹیسٹ دیا, بڑی بوریت ہوئی, 3 گھنٹے لکھتے چلے جانا, کوئی نئی چیز تو ہے نہیں تھی. تو میں جا کے اپنے استاد کو, پروفیسر کو کہا کہ سر یہ کیا مصیبت آ گئی ہے, منتھلی ٹیسٹ یہ وہ ایک دفعہ اینول ہوتا ہے, ہم وہ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, مجھے تمہیں لکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے یا مصیبت لگتی ہے, مجھے تو وہ پیپر دیکھنے کی بڑی مصیبت لگتی ہے. میں نے سر کوئی فارمولا بنائیے کہ یہ مصیبت سے بچے. کہنے کہا ہاں تمہارے لیے میں بنا سکتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ تم اگلے منتھلی ٹیسٹ میں اپنے پیپر پہ صرف نام لکھ کے آ جاؤ گے تو بس ٹھیک ہے. میں نے کہا سر مذاق تو نہیں؟ کہا نہیں مذاق نہیں, ٹھیک کہہ رہا ہوں سر. تو ایسے اگلا پیپر منتھلی ٹیسٹ ہوا, میں نے لکھا. اب ساری ہال میں شور مچ گیا, مت جاؤ مت جاؤ, یہ اینول میں کاؤنٹ ہوں گے نمبر, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں لکھا تھا. جا کے بتایا استاد کو دیا تھا, کہنے بس ٹھیک ہے. 4 5 7 6 دن کے بعد جو نتیجہ بن کے آیا تو اس میں میرے نمبر بہت اچھے لگے ہوئے تھے. یعنی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے 60% سے نمبر زیادہ لینا بڑی ایک کارنامہ لگا, وہ نمبر لگا. میں شکریہ ادا کرنے گیا کہ یہ تو بڑی عیاشی ہو گئی. کہتے ہیں خوش ہو؟ میں نے کہا خوش ہو. میں جانے لگا. کہتے ہیں آپ جا کدھر رہے ہو؟ میں نے کہا سر ٹک شاپ میں جاؤں گا چائے وائے پینے. نہیں, کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا, دراز کھولی, اس میں سے ایک چٹ نکالی. اچھا, اس پہ ایک ٹاپک لکھا ہوا تھا اور 7 8 یا 10 کتابیں لکھی ہوئی تھیں. کہتے ہیں نمبر تمہیں پیشگی دے دیے ہیں, اب اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے ایک اعلیٰ قسم کا پیپر تیار کرو, مضمون. ظاہر ہے وہ تو عزت کا سوال تھا. اب کرنا پڑا, کتابیں پڑھی, ریفرنس لیے, بڑا کام دیکھا, بڑے خوش ہوئے. چلے جی, میں نے کہا سر وہ جو میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ میں ختم کر. کہتے ہیں معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے استاد کی ذہانت, اس کو پتا تھا کہ اس طالب علم کو وہ روٹین کے ٹیسٹوں ویسٹوں کی ضرورت نہیں ہے, اس سے میں کوئی ریسرچ کا کام کرواؤں, نیا کام کر. تو اس قسم کے بے شمار یہ ہوتے تھے, اس طرح کے استاد تھے جو نئی سے نئی ایک چیز کرتے تھے, نیا سے نیا معاملات کرتے تھے, اور بہت اچھی قسم کی باتیں ہوتی تھیں. تو مجھے تو وہ بڑا شاندار ماحول. ڈاکٹر نذیر احمد کا آپ کو یاد ہے, آپ وہاں پہ اس وقت استاد تھے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست چیز تھی. آپ کو پتہ ہے کتنے فقیر منش انسان تھے, سائیکل پہ آتے تھے اور بڑے کھلے ڈلے تھا. کوئی طالب علم جو تھا وہ ان کے دفتر میں داخل ہو سکتا تھا, جا سکتا تھا. مجھے بھی اسکالرشپ ملتا تھا وہ میٹرو کی وجہ سے, ایف اے کی وجہ سے. تو ایف اے کیا تو میرا اسکالرشپ آ گیا. میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب تو مجھے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روٹین یہی تھی کہ جو وظیفہ آتا تھا رقم, اس میں سے وہ 3 مہینے کے بعد آتا تھا. اس کی فیس جو دفتر تھا وہ فیس کاٹ لیتے تھے اور باقی تھوڑے بہت پیسے بچتے تھے وہ طالب علم کو. تو میں اسی زوم میں تھا کہ میرا وظیفہ ہے, مجھے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. چند دنوں کے بعد ایک لسٹ لگی ہوئی دیکھی, تو جن لوگوں کے واجبات ادا نہ کرنے کی وجہ سے تھے ان کے نام اسکول کی لسٹ میں سے, کالج کی لسٹ میں سے خارج کر دیا گئے تھے. میرا نام سر فہرست تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. وہ جا کے متعلقہ کلرک سے بات کی, اس نے کہا جاؤ جی جاؤ, آپ نے وقت پہ فیسیں نہیں جمع کر. میں نے کہا میرا اسکالرشپ, ہونے کا ہوتا ہوگا, فیس کیوں نہیں جمع کرائی تم نے؟ اب میں کیا کروں؟ کسی نے مجھے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے, پرنسپل صاحب کے پاس جاؤ.
تو میں پرنسپل صاحب کے ہو گیا وہ کام کوئی کر رہے تھے, دیکھا انہوں نے کام کرتے رہے 5-7 منٹ کر کے بعد ہاں کی گل ہے میں پھر ڈر گیا, اب میں وہ کہیں گے یہ کہا, میں نے کہا سر یہ ایسا معاملہ ہے, میں نے ساری رضاعت اپنی سنائی. ایسا ٹھیک ہے اور انتظار کرو, پھر تھوڑا سا اور کام کر کے 1-2 کو بلا کے پھر اٹھ کھڑے ہوئے, آ میرے نال بالکل پنجابی تھی. میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, اندر گئے, اس کلرک کے پاس پہنچ گئے, اور تو ایسا نہ کٹیا ہے. وہ اب پرنسپل آ کے پوچھنا شروع کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ہیڈ کلرک مجھے نام یاد ہے, بڑا اچھا بن رہا تھا, محمد دین کو بلا, محمد دین بھی آ گیا کہ اے منڈا ہے ایسا اسکالرشپ ہے وے کہ نہیں ہے. وہ انہوں نے چیک کیا کہ جی اسکالرشپ تو آیا ہے, تو پھر ایسا نہ کیوں کٹ دیتا جی سارے کو, تو اس کی اپنی حرکتیں تو باہر نہیں آ سکتے. ڈانٹ ڈبٹ کے 2-4 منٹ میں میرا نام واپس داخل کروا کے تو چلے گئے. تو مجھے تو اس زمانے کی, اس ادارے کی جو ٹیچنگ سٹاف اتنی اچھی چیزیں یاد ہیں, اتنی اچھی چیزیں, اور ہمیں انہوں نے احساس بھی بڑا دیا تھا, شعور بھی بڑا دیا تھا. میں آپ کو پھر 1964 کا ہی واقعہ سنانے لگا ہوں, آپ برا نہ منائیں, میں بالکل بڑی آپ سے باتیں سننے کے لیے یہ سیشن کیا تھا, لیکن باتیں کچھ مجھے بھی یاد آ گئی. یہ واقعی وہ اسی وقت کے ہیں. تو میں تھا وہ ایک, آپ کو یاد ہوگا آپ کے زمانے میں ایک گیرٹ ہسٹوریکل سوسائٹی ہوتی تھی تاریخ کی, پروفیسر گیرٹ کے نام سے. پروفیسر گیرٹ کے, گیرٹ بڑے مشہور پرنسپل تھے کالج کے. تو میں اس کا تھا سیکرٹری اس سوسائٹی کا. اس کے سلسلے میں میری ذمہ داری لگائی گئی, یا اس سوسائٹی کی لگائی گئی, کہ ہم کریج ٹو نو گورنمنٹ کالج کا سلوگن تھا, موٹو تھا. اس کے تحت ہم ایک کتابوں کی نمائش کریں گے, جس میں پچھلے 100 سال میں گورنمنٹ کالج کے جتنے اساتذہ نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے نالج کے لیے, وہ ساری کتابیں اکٹھی کی جائیں گی. تو ظاہر ہے وہ ہم جا رہے ہیں لائبریریوں میں, پنجاب پبلک لائبریری, پنجاب یونیورسٹی لائبریری, اور اکٹھی کر کے کتابیں, کئی ہزار کتابیں, اس میں ہندو پروفیسرز کی کتابیں, انگریز پروفیسرز کی کتابیں, چیٹرجی فلان, اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں رہے, وہ ساری اکٹھی کی, کوئی چھوڑا نہیں جس کی کتابیں نام نے رکھی ہوں کریج ٹو نو کے تحت. وہ اس نمائش کا افتتاح جو تھا ایوب خان نے کرنا تھا. اب میری جو وہ سوسائٹی تھی اس کی فہرست جو تھی, اب ہم ڈیوٹی پہ ہونے تھے سارے, میں بطور سیکرٹری سب سے آگے تھا, پریزیڈنٹ کو ریسیو کرنا تھا, پھر آگے لے کے جانا تھا. تو باقی جو ارکان تھے نا اس سوسائٹی کے, اس میں 2 ایسے تھے, ایک فرسٹ ایئر کا نمائندہ, ایک سیکنڈ ایئر کا نمائندہ. وہ دونوں مشہور سیاسی شخصیات کے بیٹے تھے, اور وہ دونوں سیاسی شخصیات جو تھیں وہ تھیں اپوزیشن کی اس زمانے. ایک تو خواجہ صفدر کے بیٹے تھے, خواجہ محمد آصف جو آج کل, ایک وہ تھے, یہ تھے سیکنڈ ایئر کے نمائندے غالباً, اور ایک تھے ممتاز دولتانہ صاحب کے بیٹے, ان کا نام تھا جاوید دولتانہ. وہ تھے. تو یہ جب انٹیلیجنس والوں سے کلیئرنس ہو کے آئی تو وہاں سے ہدایت ملی کہ یہ دونوں طالب علم جو تھے وہ نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ اگر صدر محترم کو پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا ہے, وہ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کالج نے شاید جان بوجھ کے میرے ساتھ کوئی, تو یہ کہے. تو میں اس پہ اور باقی ہمارے ساتھیوں نے اس پہ تقریباً یہی کہی ہے کہ وہ غصے کا اظہار کیا, اور اپنے پروفیسر صاحب کو کہا کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے, اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارا کھڑا ہونا بھی نہیں بنتا. تو انہوں نے اس کا برا نہیں منایا, وہ باقاعدہ وہ پھر پرنسپل صاحب کے پاس گئے, پھر آگے بھی کوشش کی, مطلب انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان دونوں کو بھی وہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے. یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہیں, مطلب ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی, انٹیلیجنس والے نہ مانے, اور پھر باقی سارا سلسلہ چلتا رہا. گورنمنٹ کالج, تو گورنمنٹ کالج میں آپ کو سوچنے کی آزادی تھی, بہت, آپ کو کام کرنے کی اجازت, بہت فرق ہے دوسرے اداروں کے مقابلے میں. گورنمنٹ کالج سرٹنلی واز دی بیسٹ انسٹیٹیوشن. اور مجھے یاد ہے اب تک کہ ایف اے میں تھا میں, تو اس وقت ہمیں, کیونکہ میں زیادہ سول ڈیفنس اور اس قسم کی
جو ایکٹیویٹیز تھی اس میں جاتا تھا. میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی وغیرہ میں نہیں تھا. ڈرمیٹک کلب میں آپ گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کا مشہور میچ نہیں وہ دیکھا نا دیکھتے وہ آپ کو یاد ہے میچ کہہ رہا ہے پوری جس میں طرح. آپ جی ہاں آپ وہ بڑا پکا. گورنمنٹ کالج والوں کو ساروں کو سمیت آپ کے باوجود کہ آپ وہ اس گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ ٹیڈی کہہ کے نا وہ ٹیڈی کر کے اور ڈانس کر کے اور دکھاتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کالج. اور ہماری طرف سے گورنمنٹ کالج کی طرف سے جو نعرہ لگتا تھا، مجھے ابھی تک اس کے بول یاد ہے، کر آئی میرے پیڑ بکری، کھل اودی رکھا میں یتیم خانے رہی. چونکہ وہ یتیم خانے والا قربانی دیا کلا ان پہ یہ ہوتا. تو وہ تو ایک بڑا لاہور کا، میرے خیال صرف کالج گورنمنٹ کالج اسلامیہ کالج نہیں، لاہور کا ایک بہت بڑا ایک ہوتا تھا فنکشن، اور اتنا جاندار اور شاندار میچ ہوتا تھا وہ بالکل پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں کرکٹ میچ تھا. اور پھر جو اصل چیز تھی گورنمنٹ کالج کی وہ ڈرمیٹک کلب تھی. بڑا بہت شاندار. بلکہ ہمیشہ وہ انگریزی میں ڈرامے کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میں تھا وہاں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہمارا سینئر تھا نعیم طاہر، وہ ایکٹر بھی تھا. تو نعیم طاہر کے ساتھ آپ کو ایک اور نام یاد آنا چاہیے. بہت جی ایک تو مطلب نہیں بڑا قریبی نام آپ میں دوں گا تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، وہ تھے شعیب ہاشمی. بالکل یہ دو شعیب ہاشمی. اور بھی تھے ایک جو ٹی وی شیوی بھی رہے ہیں، اپنا میں نام بھول گیا، ڈراماٹک کلب کا بھی تھا ممبر، افضال ملک یا کوئی پتہ نہیں نام بھول گیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریزی میں آتے تھے تو نعیم طاہر نے یہ فیصلہ کیا. اچھا میں بیٹھ جاتا تھا پرومپٹر کے طور پہ، میں ایکٹنگ نہیں کرتا تھا. میں جو ڈرامے ہوتے تھے تو پیچھے دیوار کے پیچھے نا پردے کے پیچھے میں ان کی کریکشنز کرتا تھا. کوئی ڈائلاگ غلط بول لیا تو میرا رول وہ ہوتا تھا. تو پھر ایک دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزی کی بجائے اردو میں کروایا جائے. تو وہ پھر نعیم طاہر نے سراج سے بات کی. سراج نے کہا کہ اگر کوئی پہلے کسی سے اوپینین لے، پھر پروفیسر تاج سے مشورہ لیا، تو پھر وی مینیج ٹو ہیو ون. اس کا مولیر کا ایک ڈرامہ تھا جو مائزر، بخیل اس کا ترجمہ بنایا. وہ پھر سمدانی، ظفر سمدانی ہوتا تھا، اس نے ترجمہ کیا اس کا ٹیلی ویژن اور میں. ہاں تو وہ کر کے پھر وہ کیا. آپ کے زمانے میں وہ ہوا، بہت پاپولر ہوا. 1964 میں جو ہوا انگریزی ڈرامہ بھی ہوا تھا اس کا، مجھے بہت پاپولر ہوا. میں اردو ڈرامے کے ساتھ وابستہ تھا. ہاں بس پھر آپ ہو گئے. ہماری ڈیوٹی یہ تھی، چونکہ ہمارے تاریخ کے ایک سینئر استاد عبدالستار چاولہ صاحب وہ ڈائریکٹر تھے اس ڈرامے کے، اور ہماری ڈیوٹی تھی گیٹس کو میتھ کے تھے وہ. نہیں وہ لال محمد چاولہ تھے جو. اچھا یہ عبدالستار چاولہ. تو وہ ڈرامہ اس وقت جو اسٹیج کیا گیا تھا وہ تھا مشہور شیکسپیئر کا ڈرامہ مڈ سمر نائٹس ڈریم، اور اس کا ترجمہ صوفی تبسم صاحب نے کیا تھا، جس کا نام تھا ساون رین کا سفنا. وہ کیا گیا تھا. اب آج کل کی جو ڈراماٹک کلب ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے، اور اردو کے ڈرامے بہت بہت اچھے ہیں. بڑا اچھا وہاں پہ ٹیلنٹ ہے. اور اس لحاظ سے گورنمنٹ کالج میں دوسری ایکٹیویٹیز بھی، کرکٹ ہے، فٹ بال اتنی نہیں رہی، لیکن ایتھلیٹکس میں پھر میں نے کہا نا سول ڈیفنس کا. اور تو میں 3 مہینے کے لیے ہمیں ایک ٹیم میں بھیجا گیا ملٹری ٹریننگ کے لیے. مری کے پاس ایک چھاونی تھی، ہم نیچے جا کے لوور باڑیاں، پورا کوئی ملٹری کیمپ تھا. تو وہاں ہمیں 3 مہینے پوری فوجی ٹریننگ دی گئی. اور میں شروع سے فوج کا میں نے کہا کہ، لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، تم نے فوج میں بہت ہیں ہماری فیملی کے، تو تم ادھر آؤ. یہ اس نے مجھے کہہ کے امتحان دے کے تو میں پھر وہ آپ کی یہ کمی اس طرح پوری ہو گئی کہ آج کل ہمارے غالباً چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل شمشاد صاحب ہیں. جنرل شمشاد صاحب تو آپ کو نہیں ہونا. بڑی بہت مہربانی، شکریہ. یہ بڑی لیکن یہ گورنمنٹ کالج کا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی اس میں بہت جان ہے. اور ابھی جو حالیہ اس وقت جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ جب سے وہ آئے ہیں کالج کا انہوں نے نقشہ بدل دیا ہے. بالکل وہ پرانی جو روایات ہیں ان کو ریوائیو کیا ہے. چلیں یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کی ریکارڈ کر کے اور ویڈیو جو ہے وہ موجودہ وائس چانسلر، وہ وائس چانسلر کہلاتے ہیں، ان کو بھیجیں گے.
اور پرانے جو راویین ہیں ان کو بھی بھیجیں گے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے، کتنے اعلیٰ ادارے سے انہوں نے تربیت پائی، تعلیم حاصل کی، اور کتنی شاندار روایات کا حامل یہ ایسا ادارہ تھا۔ کالج کوئی اور پاکستان میں نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے بطور سابقہ طالب علم کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اور آگے بڑھائیں تاکہ یہ اپنا وہ پرانا معیار جو تھا، اور میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ وہ خدا کے لیے اب اس کو جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، یہ اس سے آپ نے اس کی آئیڈینٹی بدل دی ہے، اس کو گورنمنٹ کالج رہنے دیں۔ انشاءاللہ کسی وقت ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، بس وہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ، چلیں، تھینک یو۔